جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو یہ وقت امتی مسلمہ کے لیے ایک ایسا دور تھا جو تاریخ کے سب سے بڑے بحرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت امت کو جس قیادت کی ضرورت تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت میں ملی، لیکن یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں تھی۔ اسلامی ریاست ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی تھی جہاں دشمن چاروں طرف سے وار کرنے کے لیے تیار تھے اور اندرونی حالات پہلے ہی بے قابو ہو چکے تھے۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ مرتدین کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل نے اسلام سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پھر جھوٹے نبیوں کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ کئی افراد نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اسلام کی جڑیں کودنے کی کوشش کی۔ ان میں سب سے بڑا نام مسیلمہ کذاب کا تھا، جس نے نہ صرف اپنی فوج تیار کی بلکہ اپنے جھوٹے دین کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو للکارا۔ یہ فتنہ اتنا شدید تھا کہ اگر اس پر قابو نہ پایا جاتا تو اسلام کی اصل شناخت ہی مٹ جاتی۔ مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں اب کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ یہ بغاوت صرف مالی مسئلہ نہیں تھی بلکہ یہ اسلامی ریاست کے بنیاد کو ہلا دینے والا چیلنج تھا۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن تھا اور اس کے انکار کا مطلب اسلامی نظام کے پورے ڈھانچے کو توڑ دینا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ کے اندرونی حالات بھی کشیدہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے انتخاب کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اور امت کے اتحاد پر سوال یا نشان لگ چکا تھا۔ مدینہ کے باہر کچھ قبائل نے خلافت کے اتحاد سے انکار کر دیا اور علیحدگی کی دھمکی دی۔ یہ سب مسائل اتنے شدید تھے کہ بظاہر ان کا حل نکالنا ممکن نہیں تھا۔ دشمنوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ چکی ہے۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اس وقت مسلمانوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ ہر طرف سے یہ پیغام مل رہا تھا کہ اسلامی ریاست ختم ہونے کے قریب ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کو حوصلہ دینا اور ان کے اتحاد کو دوبارہ قائم کرنا تھا تو دوسری طرف جھوٹے نبیوں اور مرتدین کے خلاف جنگ کی تیاری کرنی تھی۔ بغاوتوں، فتنوں اور دشمنوں کے اس طوفان کے درمیان ایسا لگ رہا تھا جیسے خلافت کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ کوئی بھی معمولی قیادت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ وقت نہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت کا امتحان تھا بلکہ اسلام کی بقا کا سوال بھی تھا۔ وہ حالات جنہیں دیکھ کر انسان کا دل کانپ جائے، وہ چیلنجز جنہیں سن کر انسان مایوس ہو جائے، ان سب کا سامنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہادری اور حکمت سے کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ قیادت صرف حکومت کرنے کا نام نہیں بلکہ بہترین منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا نام ہے۔ ان حالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سوچ لے کہ اگر اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فیصلہ کن اقدامات نہ کرتے تو شاید آج اسلام کی یہ تاریخ نہ ہوتی جو آج ہم فخر سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی غیر متزلزل قیادت، مضبوط اعصاب اور حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ وہ ان تمام فتنوں کے خلاف کامیاب ہوئے۔ جنگ یمامہ انہی چیلنجز کی ایک کڑی تھی جہاں جھوٹے نبیوں اور مرتدین کے خلاف اسلام کی حتمی فتح کا آغاز ہوا۔ جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کے ان اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے جس نے اسلام کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ جنگ اس وقت پیش آئی جب اسلام ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مختلف چیلنجز میں گری ہوئی تھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ مرتدین کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کے دعوے اور اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت، سب نے مسلمانوں کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اتحاد اور مضبوط قیادت کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی دور میں مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقے میں اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی طاقت کو منظم کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کی کوشش کی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا اثر و رسوخ مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے کئی قبائل نے مسیلمہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ایک بار پھر یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم نظام ہے۔ لیکن یہ چیلنج اتنا آسان نہیں تھا۔ مسیلمہ کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی اور وہ اپنی سرزمین پر جنگ لڑ رہا تھا جہاں اسے مکمل جغرافیائی اور سماجی برتری حاصل تھی۔ یہ جنگ اس لیے بھی اہم تھی کہ اس کے نتائج صرف یمامہ تک محدود نہیں تھے بلکہ پورے جزیرے عرب کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والے تھے۔ اگر اس جنگ میں مسلمان کامیاب نہ ہوتے تو شاید مرتدین اور جھوٹے نبیوں کا فتنہ پورے علاقے میں پھیل جاتا اور اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کا نام اسلامی تاریخ میں فتنہ اور فساد کی ایک نمایاں مثال کے طور پر آتا ہے۔ مسیلمہ کی پیدائش بنی حنیفہ کے ایک بااثر خاندان میں ہوئی اور اس نے اپنی ذہانت اور چالاکی کے ذریعے قبیلے میں جلد ہی اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ مسیلمہ ایک چالاک شخص تھا جو لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے درمیان ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مختلف قبائل کے سرداروں کو خطوط بھیجے، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسلامی ریاست کے نظام میں شمولیت کی ترغیب دی۔ انہی خطوط میں ایک خط قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار حوزہ بن علی کو بھیجا گیا جو مسیلمہ کا قریبی ساتھی تھا۔ حوزہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں تحائف بھیجے۔ اسی دوران مسیلمہ مدینہ منورہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک تاریخ ساز واقعہ ثابت ہوئی لیکن مسیلمہ کی نیت شروع ہی سے خراب تھی۔ مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے دوران اپنی چالاکی اور سازش کا مظاہرہ کیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے نبوت میں شریک کیا جائے اور کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبیلے کو خصوصی حیثیت دے تو وہ ان کی حمایت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت اور دانائی سے اس کی بات کو رد کر دیا اور اسے واضح طور پر بتا دیا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب یعنی جھوٹا کا لقب دیا اور یہی لقب اس کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مسیلمہ نے اس انکار کے بعد اپنے قبیلے میں واپس جا کر نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی جھوٹی نبوت کے ذریعے بنی حنیفہ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے قرآن کی طرز پر جھوٹے اور بے معنی کلام تیار کیے جنہیں وہ وحی کے طور پر پیش کرتا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو اپنی چالاکی اور پروپیگنڈے کے ذریعے یہ باور کرا دیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ مسیلمہ کے پیروکاری کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی فوجی طاقت اور قبیلے کی برتری تھی۔ مسیلمہ نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور ایک ایسی فوج تیار کی جس کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ یہ فوج نہ صرف تعداد میں بڑی تھی بلکہ مسیلمہ کی قیادت میں خطرناک عزائم رکھتی تھی۔ وہ یمامہ کے علاقے میں ایک مضبوط قلعہ رکھتا تھا جہاں اس نے اپنے فتنے کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک مضبوط مرکز قائم کیا۔ مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد قبیلہ بنی حنیفہ کو عرب کے دوسرے قبائل پر برتری دلوانا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا قبیلہ اسلامی ریاست کا مرکز بنے اور وہ خود اس کا حکمران ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انا اور حسد بھی اس کے اقدامات کا سبب بنے۔ مسیلمہ کا اثر و رسوخ صرف قبیلہ بنو حنیفہ تک محدود نہیں رہا بلکہ آس پاس کے قبائل میں بھی اس کے فتنے کے اثرات پھیلنے لگے۔ وہ اسلام کی اصل بنیادوں کو ہلانے کے در پہ تھا۔ اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے مخالف تھے، وہ لوگ جو اسلام کی سختیوں اور اصولوں سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ مسیلمہ نے ان لوگوں کی کمزوریوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور ان کے جذبات کو اپنی جھوٹی نبوت کے حق میں بھڑکایا۔ مسیلمہ کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے لیے ایک براہ راست خطرہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ اور بڑھ گیا کیونکہ مسلمانوں کی قیادت اس وقت ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کا عزم کیا اور مسیلمہ کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا جو بعد میں جنگ یمامہ کے نام سے جانی گئی۔ مسیلمہ کذاب کا تعلق حنیفہ قبیلے سے تھا جو کہ یمامہ کے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ حنیفہ قبیلہ ایک قدیم عربی قبیلہ تھا اور اس کا مرکز یمامہ میں تھا۔
جو موجودہ سعودی عرب کے نجد کے علاقے میں واقع ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کی تھی اور یہاں سے اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جنگی یمامہ کا میدان بھی یمامہ کی اسی وادی میں تھی، جو اس دور میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج بن چکا تھا۔ مسیلمہ کا قبیلہ حنیفہ اس وقت ایک طاقتور قبیلہ تھا، اس کے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ حنیفہ قبیلہ نے مسیلمہ کے دعوے کو قبول کر لیا تھا اور اس کے تحت اس کے لشکر کی تعداد بڑھ کر تقریباً 40,000 تک پہنچ گئی تھی، جو جنگی یمامہ میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگی یمامہ کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو منتخب کیا اور انہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے یمامہ بھیجا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کو واضح طور پر ہدایت دی کہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مسیلمہ سے لڑے۔ شرحبیل بن حسنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ یمامہ کی طرف آ رہے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید دی تھی کہ شرحبیل بن حسنہ کا انتظار کرے تاکہ وہ دونوں فوجیں مل کر مسیلمہ کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ یمامہ پہنچے تو انہوں نے شرحبیل بن حسنہ کا انتظار نہیں کیا اور اپنی فوج کے ساتھ فوراً مسیلمہ کی فوج کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ جنگ شروع کی، لیکن اس کا نتیجہ بری شکست کی صورت میں نکلا۔ مسیلمہ کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فوراً خبر بھیجی کہ ان کی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور وہ مسیلمہ کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے اور خط لکھ کر اکرمہ کے پاس بھیجا کہ تم نے کیوں بغیر شرحبیل کے آنے سے پہلے حملہ کیوں کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس وقت میں مسیلمہ پر حملہ کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ جب تک خالد بن ولید واپس نہیں آتے تب تک بنو حنیفہ پر حملہ کرنا بے فائدہ ہے۔ خالد بن ولید اس وقت یمن اور حضرموت میں مرتدین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شرحبیل کو لکھ بھیجا کہ تم سیدھا خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور یمن سے فارغ ہو کر دونوں بنو حنیفہ پر حملہ کر دینا۔ لیکن شرحبیل بن حسنہ نے بھی وہی غلطی کی جو اکرمہ بن ابی جہل نے کی تھی۔ شرحبیل بن حسنہ نے مسیلمہ کذاب پر حملہ کیا لیکن شکست کا سامنا ہوا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو یمامہ جانے کا حکم دیا۔ جب خالد بن ولید ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو مسیلمہ کی طرف روانہ کیا اور مدینہ سے کافی لوگ خالد بن ولید کے ہمراہ یمامہ روانہ ہوئے، لیکن خالد بن ولید سیدھا یمامہ نہیں گئے بلکہ یمامہ سے کچھ فاصلے پر بطاح میں ٹھہر گئے اور شرحبیل بن حسنہ کا انتظار کیا۔ لیکن شرحبیل بن حسنہ نے بھی اکرمہ کی طرح جلد بازی سے کام لیا اور مسیلمہ پر حملہ کر کے ناکام ہوئے اور واپس بطاح آئے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شرحبیل بن حسنہ کی شکست کا پتہ چلا تو مدینہ سے ایک اور گروہ خالد بن ولید کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اگلے دن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج ترتیب دے کر یمامہ کے قریب گئے۔ یہاں پر ایک اور عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ بنو حنیفہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نہار الرجال اور یہی شخص بنو حنیفہ کے شرفاء میں سے تھا۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یمامہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھا تھا۔ لڑائی کے اس دن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رجال کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے قبیلے بنو حنیفہ میں جاؤ اور وہاں پر لوگوں کو سمجھاؤ کہ مسیلمہ کذاب اور جھوٹا ہے، کیونکہ بنو حنیفہ میں تمہاری شرافت مشہور تھی، شاید یہ لوگ سمجھ جائے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف ہو جائے۔ رجال ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سیدھا بنو حنیفہ گئے، لیکن یہ بندہ مسیلمہ کذاب سے بھی بڑا جھوٹا نکلا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ ان مسیلمہ قد اشرک معہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو اپنے رسالت میں شریک ٹھہرایا ہے۔ اس شیطان کے کہنے سے مسیلمہ کے لوگوں کو اور حوصلہ مل گیا۔ اس واقعہ کے بعد خالد بن ولید بنو حنیفہ کی طرف آگے بڑھے۔ مسیلمہ اور بنو حنیفہ نے بڑھ کر برستے تیروں کے ساتھ خالد بن ولید کی فوج کا استقبال کیا۔ مسیلمہ کے پاس جنگ میں 40,000 فوج تھی
اس وقت عرب میں 40,000 بہت بڑی فوج تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسیلمہ کا فتنہ کتنا بڑا تھا اور اس فتنے کو ختم کرنا کتنا ضروری تھا۔ مسلمانوں کا لشکر تعداد میں 13,000 تھا، جس کی لیڈنگ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور بنو حنیفہ کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی عرب کے ساتھ، جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو حنیفہ کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ بنو حنیفہ نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور ایسی شدید لڑائی ہو رہی تھی جس سے پہلے عرب میں ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ بنو حنیفہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ جہاں پر خالد رضی اللہ عنہ کی قیام گاہ تھی وہاں تک پہنچ گئے۔ بنو حنیفہ کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید کی قیام گاہ پر، جہاں پر عورتیں موجود تھیں، حملہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ آؤ اور جم کر لڑو۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی اور ان کو للکارا، اور پھر نہایت دلیری سے تلوار سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس قیام گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے جب ثابت بن قیس لڑ کر شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر قیام گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے آخر کار شہید ہوئے۔ زید بن خطاب کے بعد ایک اور بہادر صحابی جس کا نام برا بن مالک رضی اللہ عنہ تھا آگے بڑھے۔ برا بن مالک کی ایک عادت تھی، جب بھی وہ میدان جنگ میں جوش میں آتے تو اس کا بدن کانپنے لگتا تھا۔ جب اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے مسلمانوں، میں برا بن مالک ہوں، میرے پاس آؤ۔ مسلمانوں کے چند لوگ برا بن مالک کے پاس آئے اور دشمن کا ایسا مقابلہ کیا کہ وہاں پر بنو حنیفہ کے جتنے لوگ تھے سب کے سب کو قتل کر ڈالا اور قیام گاہ دشمن سے خالی ہو گیا۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بنو حنیفہ پر ایک ایسا خطرناک حملہ کیا کہ دشمن کے ہوش اڑ گئے۔ ہر طرف سے مسلمانوں نے ان پر ایسے وار کیے کہ بنو حنیفہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ بنو حنیفہ بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر ایک ایسا حملہ کیا کہ مسلمہ کذاب کے فوج کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ باغ شہر یمامہ کے دروازے پر تھا، جس کو صدیقۃ الرحمن کہتے تھے، جو بعد میں پھر حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی موت کا باغ۔ مسلمہ کذاب نے اپنا خیمہ اسی باغ میں نصب کیا تھا۔ مسلمہ کذاب سمیت ان کی پوری فوج جو بچ گئی تھی اسی باغ کے اندر چلے گئے، جو بعد میں ان سب کے لیے ہلاکت کا مقام ثابت ہوا۔ یہ لوگ باغ کے اندر داخل ہو کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اب مسلمہ کذاب کی فوج باغ کے اندر اور مسلمان باہر تھے، اور دروازے کے علاوہ کوئی راستہ داخل ہونے کا نہیں تھا۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسی دوران اس بہادر صحابی برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو کہا کہ مجھے دیوار پر چڑھا کر اندر اتار دو اور میں اندر سے دروازہ کھول دوں گا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ لیکن برا بن مالک کے شدید اصرار پر چند مسلمانوں نے ان کو کندھے پر اٹھا کر دیوار پر چڑھایا اور وہاں سے وہ دشمن میں کود پڑے اور لڑ کر دروازے تک پہنچ گئے اور دروازے کو اندر سے کھول دیا۔ مسلمان ایک دم باغ کے اندر داخل ہو گئے اور پھر بنو حنیفہ کا قتل عام شروع ہو گیا۔ جب مرتدین دڑا دڑ گرتے رہے تو لوگوں نے مسلمہ کذاب سے پوچھا کہ اے مسلمہ، کہ تیرے خدا نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا تجھ سے وہ کہاں ہیں اب؟ مسلمہ نے کہا کہ اب اپنے بال بچوں کے لیے لڑو اور اپنی جان بچاؤ، یہ موقع ان باتوں کی دریافت کرنے کا نہیں ہے۔ مسلمہ نے یہ کہا اور جب اپنی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں دیکھی تو ذرا اور خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر لڑتا ہوا باغ سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باغ سے باہر نکلا، وحشی نے ایک ایسا تیر مارا کہ مسلمہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ یہ وہی وحشی تھا جس نے جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان کی بیوی کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو اس شرط پر معاف کیا تھا کہ کبھی میرے سامنے نہیں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی نے وحشی کو اتنا دیوانہ بنا دیا تھا
کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اور اسی جنگ یمامہ میں وحشی نے صرف اسی نیت سے شرکت کی تھی کہ مسیلمہ کذاب میں ہی قتل کروں گا، اور بس صرف موقع کے تلاش میں تھا۔ جیسے ہی موقع ملا مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ بنو حنیفہ کی لیڈرشپ تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور مسیلمہ کے قتل سے ان کے رہے سہے ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ اس لڑائی میں بنو حنیفہ کے 17,000 جنگی مارے گئے، 17,000، اور تقریباً 700 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید یمامہ کے قلعوں کی طرف بڑھے، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور مجاع کے ہاتھوں جو بنو حنیفہ کے قبیلے سے تھا مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو گئی، اور یمامہ کے قلعوں میں جتنا چاندی و سونا تھا سب خالد بن ولید کے حوالے کیا گیا۔ مجاع دراصل بنو حنیفہ کے قبیلے سے تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ لڑا تھا کیونکہ مجاع اور مسیلمہ کذاب کا آپس میں کلیش تھا۔ لڑائی ختم ہونے پر خالد بن ولید نے مجاع سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ مجاع نے اپنی بیٹی کا نکاح خالد بن ولید کے ساتھ کر دیا، اور اس کی اطلاع ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو سخت لہجے میں ایک خط بھیجا اور لکھا کہ اے خالد، بڑے افسوس کی بات ہے، معلوم ہوتا ہے اب تم کو کوئی اور کام نہیں رہا کہ تم عورتوں سے نکاح کر رہے ہو، حالانکہ 1200 مسلمانوں کا خون تمہارے ذہن میں اب تک تازہ ہے جو اب تک خوش نہیں ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ سب کچھ عمر بن خطاب ہی کی وجہ سے امیر المؤمنین نے مجھے لکھا ہے۔ خالد بن ولید یمامہ سے فارغ ہو کر یمامہ کے ایک اور وادی کی طرف چلے گئے، جہاں پر عبد القیس اور بکر بن وائل کے قبائل اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے تھے۔